خواتین و حضرات، آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان پروگرام نور حیات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا سلسلے وار تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، تو آئیے بغیر کسی پس و پیش کے ہم اپنا آج کا حوالہ دیکھتے ہیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 11واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے۔ پھر اس نے ان سے کہا، تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے، آئے دوست مجھے 3 روٹیاں دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں۔ اور وہ اندر سے جواب میں کہے، مجھے تکلیف نہ دے، اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں، میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا۔ میں تم سے کہتا ہوں، اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے، تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا۔ بس میں تم سے کہتا ہوں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو رول القدس کیوں نہ دے گا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تعریف ہو، آمین۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام سے ہم نے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 11ویں باب کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس باب میں ہم ڈیپینڈنس کے بارے میں سیکھیں گے، بھروسہ کرنے کے بارے میں، توکل کرنے کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس کی ایک نہایت ہی خوبصورت مثال اس کی پہلی 4 آیات میں خداوند یسوع مسیح نے ہمارے سامنے پیش کی، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی۔ اب اسی سے بات آگے چل رہی ہے، تو آئیے چلتے ہیں 5ویں آیت کی طرف۔ پھر اس نے ان سے کہا، تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے، آئے دوست مجھے 3 روٹیاں دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں۔ ایک سچویشن بیان کی خداوند یسوع مسیح نے، چاہے وہ ہائپوتھیٹیکل ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک کہانی ہے، ایک کہانی کی ابتدا ہے۔ رات کے پہر ہیں، لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، سو چکے ہیں، اور اچانک ایک دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ ایک دوست ہے جو اپنی ایک ضرورت لے کر دوسرے دوست کے دروازے پر آیا ہے، اور ضرورت کیا ہے کہ اس کا ایک مہمان آدھی رات کو آ گیا ہے۔ اب آج کے زمانے میں تو ہم اس چیز سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ فلائٹس کے سکیجولز، ٹرینز کے سکیجولز ایسے ہوتے ہیں کہ دن کے کسی بھی پہر، 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت ہم مہمانوں کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں، خاص کر مڈل ایسٹ میں، لوگ رات کو سفر کرنا زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ دن میں وہاں بہت گرمی ہوتی تھی، اور رات میں سفر کرتے کرتے کہیں پڑاؤ کر لینا ایک بڑی کامن سی بات تھی۔ اب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، ایک پرابلم ہے جس کو حل کرنا ضروری ہے۔ ان ایکسپیکٹڈلی کسی کا مہمان آ گیا اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ بازار بھی بند ہو چکے ہوں گے، تو وہ
उस शख्स के बारे में सोचेगा जो उसकी ये ज़रूरत पूरी कर सकता हो। तो यकीनन वो अपने किसी दोस्त के घर गया होगा, अपने किसी बहुत ही करीबी दोस्त के घर गया होगा, और आधी रात को जाकर उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया और रोटियां मांग ली। ज़रूरत है, एक प्रॉब्लम है, एक मसला है, उसका हल निकालना है, तो उसके जहन में किसी एक शख्स का ख्याल आया जो उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकता था, और रात के इस पहर में उस ज़रूरत को पूरा कर सकता था। पिछले प्रोग्राम में जब हम दुआए रबानी पर गौर कर रहे थे तो हमने कहा था हम अपनी सारी जिस्मानी ज़रूरियात के लिए, अपनी रूहानी ज़रूरियात के लिए और अपनी रोज़मर्रा जो हमारी रूहानी जंग चल रही है उसमें मदद के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा की ज़ात पर भरोसा कर सकते हैं। ये शख्स अपने एक दोस्त के घर गया है, और यकीनन जब दोस्त ने उसको देखा होगा, उसकी आवाज़ सुनी होगी, तो उसकी ज़रूरत उसी वक्त पूरी कर दी होगी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपका अजीज़ तरीन दोस्त आपके दरवाजे पर आए और आप उसे कहें कि रात के इस पहर में तो मैं अब अपने बिस्तरे से नहीं निकल सकता, मेरे बच्चे भी मेरे साथ सो रहे हैं, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मैं तेरी ज़रूरत नहीं पूरी कर सकता। यकीनन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का कहने का मकसद ये था, या उनकी टोन ये है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई दोस्त किसी के दरवाजे पे किसी भी पहर में आ जाए तो उसको वापस नहीं लौटाया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह से इस कहानी को बुना, वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि चाहे वो दोस्ती के सबब से ना देना चाहे, लेकिन चूंकि उसका दोस्त रात के इस पहर में उसके पास आया है और उसको उसने डिस्टर्ब किया है, वो इसीलिए दे देगा। यानी अगर वो उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं करेगा तो उसको जाकर फिर कोई और दर खटखटाना पड़ेगा। यहाँ पर अगरचे कि हमारे तर्जुमे में बेहयाई का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसको हमें बेतकल्लुफ़ी के सेंस में लेना चाहिए। बहुत दफ़ा हमसे लोग आकर कहते हैं जब उनकी कोई ज़रूरत होती है कि सिर्फ़ आप ही हैं जिनके पास हम आ सकते थे, और कोई हमारी इस ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। तो ये जो डिपेंडेंस होती है, ये जो बेतकल्लुफ़ी है, कोई मुझ पर डिपेंड कर रहा है अपनी किसी ख़ास ज़रूरत के लिए, तो यस्सु ने कहा कि शायद वो इसी वजह से उसकी ज़रूरत पूरी कर दे कि इसने इतनी बेतकल्लुफ़ी से मुझे आकर रात के इन पहरों में जगाया और अब अपनी ज़रूरत मुझसे बयान कर रहा है। बहुत सारे लोग इसका ये मतलब लेते हैं, चूँकि वहाँ पर लफ्ज़ आ गया बेहयाई का, तो इसका ये मतलब लेते हैं कि आप बार बार दरवाज़ा पीटते रहें तो शायद तंग आकर वो शख्स आपकी ज़रूरत पूरी कर दे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बेतकल्लुफ़ी का मतलब ये है, बेहयाई का मतलब ये है कि वो शख्स उस एक शख्स को चुनकर उसके पास आया है, तो जब उसको उसकी डिपेंडेंस का इल्म हो गया तो वो उसकी ज़रूरत को पूरा कर देगा। याद रखिएगा दोस्तों कि हम बात कर रहे हैं डिपेंडेंस की, हम बात कर रहे हैं तवक्कुल की। तो जिस पर आप डिपेंड करेंगे वो किसी न किसी सूरत में आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। इसीलिए जब हम अपने खुदा पर डिपेंड करते हैं अपनी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो फिर वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। खुदा ये नहीं चाहता कि हम बार बार उसके दरवाजे पर आते रहें। हाँ, लेकिन अगर हम करेक्ट एटीट्यूड के साथ, सही रवैये के साथ आए हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ तुझ पर भरोसा करते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो वो ज़रूर हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। बात वही है, डिपेंडेंस की है।
اور یہی بات اب آگے بھی چلتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی۔ بس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اس سے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ بات کیا ہے؟ بات ڈیپینڈنس کی ہو رہی ہے، بات بھروسہ کرنے کی، بات توکل کرنے کی ہو رہی ہے، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ مانگنا کیا ہے؟ مانگنا اپنی ڈیپینڈنس کا اظہار ہے کہ میں ڈیپینڈ کر رہا ہوں آئے خداوند تجھ پر، میرا کل بھروسہ، میرا کل توکل تجھی پر ہے کہ تو ہی میری اس ضرورت کو پورا کرنے پر قادر ہے اور تو ہی کرے گا۔ تو جہاں پر ہم اپنے آپ کو اس ایکویشن سے نکال کر، اپنی خودی کو اس ایکویشن سے نکال کر مانگیں گے تو ہمیں ضرور دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خداوند یسوع مسیح نے کہا ڈھونڈو تو پاؤ گے، اور دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اب یہ ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے 3 طریقے ہیں، لیکن تینوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ بعض ہماری بڑی جنرل قسم کی ضروریات ہوتی ہیں۔ میں کسی دن اپنی گاڑی نہیں لے کر گیا دفتر، یا میری گاڑی خراب ہو گئی، واپسی پر میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا پلیز مجھے میرے گھر ڈراپ کر دینا۔ اس نے کہا چلیے میرے ساتھ۔ یہ ایک بڑی کیجول سی ضرورت ہے، کیجول سی نیڈ ہے، کبھی کبھار جو چیزیں ہمیں ہماری ضرورت میں آتی ہیں۔ یسوع نے کہا کہ اگر ایسی بھی کوئی ضرورت ہے تو خدا کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات آ گئی ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ اگر کوئی اس سے تھوڑی سی بڑی ضرورت ہمارے سامنے آ گئی، مثال کے طور پر ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، تو پھر ہم ڈھونڈیں گے نا، سوچیں گے اب کس کے پاس جایا جائے۔ ہمیں تھوڑا سا تردد کرنا پڑے گا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ ہم ہر ایک سے جا کر پیسے نہیں مانگ سکتے۔ تو پھر ڈھونڈیں گے تو ملے گا، لیکن ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے کہ جی کسی نہ کسی کو تو علم ہو جائے گا کہ میری یہ ضرورت ہے اور وہ آ کر میری ضرورت کو پورا کر دے گا، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ کچھ ضروریات روزمرہ ہوتی ہیں، عام سی ضروریات ہوتی ہیں، کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں جن کو ہر کوئی پورا نہیں کر سکتا، ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اور پھر سوچئے کہ آپ ایک ایمرجنسی سچویشن میں آ گئے ہیں، رات کو خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اور اب اسپتال لے کر جانا ہے۔ آپ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، نہیں ہوتی، تو آپ کیا کریں گے؟ ایمبولنس بھی نہیں آ رہی، تو آپ جا کر اپنے پڑوسی کا دروازہ پیٹیں گے، کیونکہ یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے۔ یہاں پر آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ زندگی اور موت کا سوال ہے تو آپ کو جا کر کسی کا در کھٹکھٹانا پڑے گا۔ تو ضرورت تو میری ہی ہے، لیکن ضرورت کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ عام سی روزمرہ ضروریات ہیں، کچھ ایسی ضروریات ہیں جو ہر کوئی پورا نہیں کر سکتا، اور پھر ایمرجنسی ضروریات ہیں جہاں پر ہمیں ایکسٹریم میجرز لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اس کو دعائے ربانی سے لے کر چلتے ہوئے یہاں تک آئیں گے تو پھر خداوند یسوع مسیح کیا سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چاہے وہ آپ کی روزمرہ عام سی ضروریات ہوں، یا ایسی ضرورت ہو جو کہ ہر کوئی پوری نہیں کر سکتا، یا پھر کوئی ایمرجنسی نیڈ ہو، آپ نے جھکنا کس کے سامنے ہے، آپ نے بھروسہ کس پہ رکھنا ہے، آپ نے توکل کس پہ کرنا ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف آپ کے خدا کی ہے۔
اور کڑیاں ملا لیجئے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، اپنی نفی کرنی ہے، خدا کو اکنالج کرنا ہے، اس کی ساورینٹی کو اکنالج کرنا ہے، اس کے اقتدار کو اکنالج کرنا ہے، اور پھر اپنی ضروریات، چاہے وہ جسمانی ہوں، روحانی ہوں، ٹیمپرل ہوں، ان کو خدا کے سامنے رکھنا ہے۔ وہ ضروریات ڈے ٹو ڈے بھی ہو سکتی ہیں، کبھی کبھار سامنے آنے والی ضروریات بھی ہو سکتی ہیں، یا ایمرجنسی ضروریات بھی ہو سکتی ہیں۔ سب میں بھروسہ کس کی ذات پر رکھنا ہے؟ اپنے خدا کی ذات پر۔ اور پھر اسی نقطے کو خداوند یسوع مسیح مزید ایلیبوریٹ کرنے کے لیے اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں۔ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ اب یہ بالکل ایکسٹریم ہائپوتھیٹیکل قسم کی سچویشنز خداوند یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں، ہائپر بولے ہے یہ، شاید جس کا روزمرہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اپنے نقطے کو پروو کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح یہ سب باتیں اپنے شاگردوں سے کر رہے ہیں۔ اور بات کیا ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے، گناہگار انسان ہوتے ہوئے، اپنے بچوں کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ بیٹا روٹی مانگے اور ہم اس کو روٹی کی جگہ پتھر دے دیں۔ ہاں، بیابان میں ضرور ہوا تھا جب خداوند یسوع مسیح ابلیس کے ہاتھوں آزمائے گئے۔ کیا کہا تھا پہلی آزمائش میں؟ تو کہہ، تو یہ پتھر روٹیاں بن جائیں گے۔ دیکھ، تیرے باپ نے تیری ضرورت مہیا نہیں کی، اب اپنا اختیار استعمال کر، چیلنج یور فادر، اور ان پتھروں سے کہہ کہ وہ روٹیاں بن جائیں۔ لیکن یسوع مسیح نے اس آزمائش کا جواب کسی اور طریقے سے دیا تھا۔ لیکن کون سا ایسا انسانی باپ ہے کہ اس کا بیٹا روٹی مانگے اور وہ اس کو پتھر دے، یا مچھلی کے بدلے اس کو سانپ دے، یا وہ انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ یہ بالکل ہائپوتھیٹیکل سچویشنز ہیں۔ ایسا تو کوئی ذہنی مریض ہی شاید کر پائے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کون سا پوائنٹ یہاں پر ایلیبوریٹ کر رہے ہیں کہ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو رل قدس کیوں نہ دے گا؟ اب کچھ اناجیلی بیانات میں ہے کہ اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ بات ہے بھروسہ کرنے کی۔ ایک بچے کا بھروسہ مکمل طور پر اپنے والدین پر ہوتا ہے۔ وہ ادھر ادھر نہیں جائیں گے، جب بھی ان کی کوئی ضرورت ہوگی وہ یا تو اپنی ماں کی طرف بھاگیں گے یا اپنے باپ کی طرف بھاگیں گے۔ That is a sign of total dependence۔ پتہ نہیں شاید آپ اس ایکسپیرینس میں سے گزرے ہیں یا نہیں۔ میرے لیے وہ وقت بڑا خوبصورت تھا جب میرے بچے چھوٹے تھے اور میرے ساتھ چل رہے ہوتے تھے کہ اچانک ان میں سے کوئی اپنے بازو اوپر کر لیتا تھا، اور یہ اس بات کا اشارہ ہوتا تھا کہ اب میں تھک گیا ہوں، مجھے گودی میں اٹھا لیں۔ وہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بچہ اپنی ڈیپینڈنس کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، میں مزید چلنے کے قابل نہیں ہوں، اور اس وقت میں اگر کوئی مجھے سہارا دے سکتا ہے تو وہ میرا باپ ہے۔ اسی طرح سے ہمارا آسمانی باپ بھی یہی مانگتا ہے کہ ہم بھی ایک بچے کی طرح اپنے بازو اٹھا کر، اپنی خودی کا انکار کر کے، اپنی ذات کی نفی کر کے، اس پر اپنے کل بھروسے کا اظہار کریں۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ ہماری ضرورت کو
پورا کر دیتا ہے۔ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ ضرورت روزمرہ بھی ہو سکتی ہے، ہر روز ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اس کے پورا کرنے کے لیے ہم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، یا پھر وہ کبھی کبھار کوئی پیش آنے والی سچویشن ہو سکتی ہے جہاں پر ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے ہو جو ہر روز نہیں چاہیے ہوتی۔ ڈیپینڈنس وہاں پر بھی ضروری ہے، کسی نہ کسی پر تو آپ بھروسہ کریں گے، یا پھر کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو، زندگی اور موت کا سما پیدا ہو جائے تو پھر وہاں پر بھی ہمیں کسی نہ کسی پر اپنی ڈیپینڈنس کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم کسی مریض کو ہسپتال لے کر جاتے ہیں اور وہاں سے ڈاکٹرز اور نرسز ان کو اپنے چارج میں لے لیتے ہیں، تو چاہے ہم بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہوں لیکن ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اس ہاسپٹل سٹاف پہ کہ وہ ہمارے عزیز کا خیال رکھیں گے۔ تو ڈیپینڈنس بہت ضروری ہے، اور یہی چیز خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھانا چاہ رہے تھے کہ اگر شاگرد بننا ہے تو شاگرد بننے کا ایک لازمی جز توکل ہے، ڈیپینڈنس ہے، اور جب تک یہ کچھ ہماری زندگی میں نہیں ہوگا ہماری دعائیں کبھی بھی اثر انگیز نہیں ہوں گی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو۔ ہم سب گناہ گار ہیں، کسی نہ کسی صورت میں ہم سب گناہ کرتے ہیں، تو بھی ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا مہیا کریں۔ تو پھر جب ہم خدا کی فرزندیت میں آ گئے تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا، وہ اپنے آپ پر ڈیپینڈ کرنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، چند انجیلی بیانات میں ہے کہ اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا، اور لوکا یہاں پر روح القدس کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جب روح القدس ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر ہمارا بھروسہ خدا کی ذات پر اور مزید گہرا ہو جاتا ہے، ہماری دعائیں اور زیادہ مؤثر ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم خدا سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ دوستو، پچھلے پروگرام کے اختتام پر میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ جانچیں کہ آپ کیسے دعا کرتے ہیں، کیا وہ خداوند یسوع مسیح کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے؟ آج ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ آپ کا توکل کس پر ہے؟ آپ کا بھروسہ کس پر ہے؟ کیونکہ جب تک توکل نہیں ہوگا، ہم ڈیپینڈ نہیں کریں گے، ہماری دعاؤں کا قبول ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ تو ساورن خدا ہے نا، قادر مطلق خدا ہے، وہ تو ہمارے مانگے بغیر بھی ہم کو دے سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے سامنے جھک جائیں، ہم اس کے سامنے سرنڈر کر لیں، ہم اپنی خودی کا انکار کر لیں، اپنی ذات کی نفی کر لیں، اور اس کو اپنا خالق اور اس کو اپنا مالک مان لیں۔ سو ہمیں دعا کے پہلے حصے میں تو اپنی آنکھیں اوپر کی طرف اٹھانی ہیں اور اس خدا کو دیکھنا ہے، اس کو ویژولائز کرنا ہے جس سے ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم اگلے حصے میں آتے ہیں دعا کے، جہاں پر ہم اپنی پٹیشنز، اپنی التجائیں خدا کی حضوری میں رکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہمارا سر اس کی حضوری میں جھکا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس پر اپنی ٹوٹل ڈیپینڈنس کا، اپنے کل توکل کا، اپنے کل بھروسے کا اظہار کر سکیں۔ تو جانچنے کی ضرورت ہے دوستو، اپنے آپ کو، اپنے دعا کرنے کے طریقے کو، اور اپنی ڈیپینڈنس کو۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا اکبر ہے،
اور اپنے سرکل میں ہم اکبر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یقیناً یہ بہت بڑا تضاد ہے اور یہ چیز خدا کو پسند نہیں۔ ایک بات جو خدا کو سرے سے ناپسند ہے وہ تکبر ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا خود مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی حضوری میں کوئی سر اٹھا کر کھڑا ہو اور یہ کہے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ بائبل بتاتی ہے کہ ہمارا خدا غیور خدا ہے۔ Our God is a jealous God۔ اگر کوئی اس کی حضوری میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اس کا مقابلہ خود خدا کرے گا۔ اور کیا پھر ایسے شخص کی دعا خدا تک پہنچے گی؟ سننا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اپنی زندگیوں میں جانچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس ایمان نے ہمیں اندر سے بدلا ہے، ہمیں ٹرانسفارم کیا ہے یا نہیں؟ کیا ہم خدا کے سامنے جھکنے پر تیار ہو گئے ہیں؟ اور جب میں جھکنا کہتا ہوں تو پھر ایبسلوٹ سرنڈر، جہاں پر ہم مکمل طور پر اپنی ذات کی نفی کر دیں اور خدا کو سب کچھ مان لیں۔ تو اگر ہمارا ایمان ہمیں یہ کرنے پر مجبور نہیں کرتا تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے، کوئی کمی ہے۔ اور ایک دفعہ ٹوٹل سرنڈر ہو گیا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ایک دفعہ وہ ایبسلوٹ سرنڈر ہو گیا تو پھر ہمیں اپنے خدا کی حضوری سے ہر طرح کی برکت ملے گی۔ ہماری ہر طرح کی ضرورت پھر خدا کی حضوری سے پوری ہوگی۔ دوستو، پچھلے پروگرام کا اور اس پروگرام کا موضوع ایک ہی تھا اور وہ تھا ڈیپینڈنس، اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر ہے۔ ہم نے سرنڈر کرنا ہے، ہم نے ڈیپینڈ کرنا ہے، ہم نے اپنی ذات کی نفی کرنی ہے اور خدا پر توکل رکھنا ہے، خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور اس بات کے لیے بھی، اپنی خودی کا انکار کرنے کے لیے بھی، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے، ہمیں خدا ہی کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو آئیے آج کم از کم پہلا قدم تو لے لیں اور اسے کہیں، اے خداوند مجھے اپنی اس خودی کے بت کو مسمار کرنے میں میری مدد کر۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔